یعنی ہر نبی کی دوسرے نبی پر الگ فضیلت ہے۔ کچھ نے اللہ کے ساتھ کلام بھی کیا، جن کو جیسے موسیٰ علیہ السلام، لیکن ان سب نبیوں میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کون نبی ہیں؟ آپ کے اور میرے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، انبیاء کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد اس سپارے میں آگے آیت الکرسی آتی ہے، پہلے صفحے میں، تیسرے سپارے کے پہلے صفحے میں آیت الکرسی آتی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے افضل اور فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ سب سے فضیلت والی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ہے، اور صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت اور اس کے درمیان صرف موت رکاوٹ بنے گی۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ حضرات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں بے شمار واقعات بیان کیے ہیں، یعنی کافی سارے واقعات بیان کیے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ سب سے پہلا واقعہ توجہ کریں انشاءاللہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر توحید کا ڈنکا بجایا اور کیا کہا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ وہ نمرود کہتا تھا نا کہ میں رب ہوں، وہ اپنی چدراہٹ اور اپنے تکبر اور غرور میں آ کر کہتا تھا میری عبادت کرو، میں بادشاہ، میں شہنشاہ۔ حضرت ابراہیم اس کے دربار میں پہنچے، بلکہ اس نے بلایا، پھر حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا، مناظر اسلام، مناظر توحید و سنت، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، اور کیا کہا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ کہا نمرود میرا رب وہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کون سی انوکھی بات ہے، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندوں کو مردہ کرتا ہوں۔ اس نے ایک مجرم کو پکڑا، جیل سے اس کو رہا کر دیا، اور بے قصور بندے کو پکڑ کے اس نے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، میں بھی زندوں کو مردہ کرتا ہوں، اور جو مردے ہیں ان کو زندہ کرتا ہوں، یہ تو کوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کی ذریت کی زبانیں بند کر دی، کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ کہاں سے سورج کو نکالتا ہے؟ مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تم رب ہو تو تم سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، اگر تم رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ نمرود گونگا ہو گیا، اور اللہ کی قسم ہے نمرود کی ذریت آج یہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے، اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والے، یہ سب نے کام ہے، اللہ کے سامنے سب ڈھیر ہے، ان کی سپر پاور، ان کی طاقت اللہ کے سامنے ناکام ہے۔ جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس کے ساتھ ہی جب حضرت عزیر علیہ السلام، جب تھوڑا سا پانی پکڑنا منہ سوکھ رہا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک بستی سے گزرے تو ان کی نظر پڑی کہ بستی ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے، لوگ مردہ ہیں، جیسے ویران بستی انہوں نے دیکھا تو دل ہی دل میں نہ سوچنے لگے، خیال پیدا ہو گیا کہ یار لوگ مردہ ہو گئے، بستی ویران ہو گئی، اجڑ گئی، اب اللہ اس بستی کو کیسے ان لوگوں کو زندہ کرے گا؟ یہ تو اجڑی پڑی بستی ہے، لوگ مردہ ہو گئے ہیں، اللہ تو ان کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ کیسے؟ یہ نہ سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے نا حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ کیا دے دی؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، موت دے دی۔ 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی بستی میں مار دیا، فوت کر دیا۔ جب 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کیا تو اللہ نے پوچھا قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى۔ فرمایا عزیر میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا ہے، تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے تم کتنی دیر بعد زندہ ہوئے ہو؟ تو کیا کہنے لگے حضرت عزیر
کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لیکن 100 سال۔ حضرات ان دونوں واقعے سے، حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہ السلام کے دونوں واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ آج ہندو اپنی مردوں کی چتوں کو جلا دیتے ہیں، لاشوں کو جلا دیتے ہیں، ثواب بنا کے اڑا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس کہانی ختم۔ لیکن اللہ کی قسم رب نے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد قرآن میں یہ ظاہر کیا اور یہ بتلایا لوگوں کو کہ رب مردوں کو زندہ کرے گا، چاہے تم ثواب بنا کے ان کی اڑا دو، آگ میں جلا دو، پانی میں بہا دو، زمین میں دفنا دو، سب مردہ جس کی جان اللہ نے لی ہے۔ بھئی پہلے تو تمہارا جب وجود نہیں تھا اللہ نے تمہیں پھر بھی پیدا کر دیا ہے، اب تو تمہاری کوئی نہ کوئی باقیات اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا اور فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی اور دنیا کو زندہ، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ سورت آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ کون سی؟ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا اور فرمایا یہ کتاب حق والی ہے اور سچ والی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو دوسری کتابوں تورات، زبور، انجیل کی صداقت کو بیان کرتی ہے، ان کا تذکرہ کرتی ہے کہ اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل کی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس بات کا تذکرہ، اور ساتھ فرمایا کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی آیات، ایک آیات محکمات اور ایک متشابہ آیات۔ آیات محکم جو ہیں وہ اللہ کی اصل آیات ہیں، اور متشابہ آیات ان کی جو تعویلیں ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی جو تعویلیں ہیں، جو متشابہ آیات ہیں قرآن مجید میں، ان کا جو اصل علم ہے وہ اللہ کے پاس۔ لیکن لوگ جو قرآن مجید میں شک کرتے ہیں وہ ان متشابہ جو آیات ہیں ان میں سے وہ مختصر اپنے معنی اور مخارج استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ تعویلیں نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید کی آیتوں کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے قرآن کی آیت آنے کے بعد اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ کوئی کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے، بہانے نہیں تراشتے، اللہ کی کتاب کو حق اور سچ سمجھتے ہوئے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران جناب عمران کی اہلیہ، جناب عمران کی اہلیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نہ بیٹا دے، اگر تو مجھے بیٹا دے گا نا تو میں تیرے راستے میں اس کو وقف کر دوں گی، دین کے راستے میں وقف کر دوں گی۔ عمران کی بیوی نے، عمران کی اہلیہ نے اللہ سے دعا کی، لیکن اللہ نے بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی۔ اللہ نے بیٹی دے دی، اور بیٹی جب دی تو حالانکہ بیٹی تھی لیکن بیٹی ہونے کے باوجود بھی عمران کی بیوی نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اور جناب زکریا علیہ السلام کے پاس اپنی بیٹی کو وقف کر دیا۔ اور اس بیٹی کا نام پتہ کیا تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ مریم بی بی، عیسیٰ کی ماں، جناب عمران کی جو بیٹی تھی اس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں اس کو دے دیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، پھر انہوں نے اس کی پرورش کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم بیٹی کی، مریم بی بی کی پرورش کی، اور حضرت مریم بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ ان کا ایک نا محراب ہوا کرتا تھا، حجرہ، جناب مریم علیہ السلام کا ایک محراب ہوتا تھا، اس میں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک دن جناب زکریا یہ نبی بھی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے، حضرت مریم کے خالو بھی تھے، یہ محراب میں آئے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب ووجد عندها رزقا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، بے موسم جن کا موسم ہی نہیں، وہ پھل دیکھ کے تو جناب زکریا علیہ السلام کہنے لگے ووجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، جناب مریم سے پوچھا مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم بی بی کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، میرے خالو جان حضرت زکریا علیہ السلام یہ پھل اللہ بھیجتا ہے۔ اچھا ایک یہاں بات غور کریں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بھی کوئی، ان کی بیوی بھانج تھی، کوئی اولاد نہیں تھی ان کی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے نا حضرت مریم کے پاس تو اللہ سے کال ملائی، پتہ کیا کہا؟ کہا اللہ
اگر تو بی بی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری بانج بیوی سے تو مجھے نرینہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بے موسم پھل دے کے اور اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی. ابھی نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، فرشتے آگے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو نرینہ اولاد کی خوشخبری دی. کہا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا. پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام یحییٰ رکھا. بڑا نیک اور پارسا بیٹا حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر پیدا ہوا. حضرات پتہ کیا چلا؟ اللہ چاہے تو بانج بیوی سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ کہتے ہیں ہم نہ کئی عورتوں کو بانج کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ بانج کر دیتے ہیں. کئیوں کو بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹی اور بیٹا دیتے ہیں، کئیوں کو بانج کر دیتے ہیں. حضرات دیکھیں، میں یہ پڑھ رہا تھا نا جب تفسیر، تو میں نے یہ اپنے پاس سے بات سوچی. میں نے کہا ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ کئی عورتوں کو بانج کر دیتے ہیں. بانج کا مطلب تو یہ نا کہ اولاد نہیں ہونی بس. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، بانج بیوی میں سے بھی اللہ نے بیٹا دیا ان کو. یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں. اور اسی طرح اسی سپارے کے اندر جناب پھر مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر شوہر کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی سپارے میں اس کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت مریم تھوڑی سی شرماتی تھی، لمبا واقعہ ہے. مطلب بغیر شوہر کے بیٹا پیدا، لوگوں نے بہتان بھی لگائے. اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بی بی مریم پر بہتان لگے. اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے نا صداقت کو بیان کیا، ان کی پاکیزگی کو بیان کیا اور کہا کہ میں رب ہوں. اگر میں بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہوں. بغیر باپ کے، بھئی یہ تو ایک نظام ہے. دیکھیں ایک جوڑے کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، لیکن اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، ادھر سے اللہ اس کو اولاد بھی دیتا ہے. یہ تو ایک نظام ہے. محترم بھائیوں، اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی اولاد دے سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے موجے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے پھر ان کو بے شمار معجزات عطا کیے. اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. جس کو کوڑ کی بیماری ہوتی، برس کی بیماری ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ہاتھ لگاتے، ان کو شفا مل جاتی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے لوگ تھے نا قوم کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج فلاں آدمی کے گھر کیا پکا ہوا ہے، کیا پکا ہوا ہے. یہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا. اور کیا لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کیا باقی ان کے گھر میں بچا ہوا ہے، سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا تھا. پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی یہ سارا واقعہ اس تیسرے سپارے میں موجود ہے. قتل کرنے کی سازش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو زندہ صحیح سلامت اوپر اٹھاؤں گا. صحیح سلامت اوپر اٹھایا. انہوں نے کسی غلط بندے کو سولی پہ لٹکا دیا، چڑھا دیا کفار نے، اور کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ ایسے نہیں ہوا تھا. حضرات اسی سپارے میں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا. مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا کہ ایک ذمہ دار ہے نا، ایک ذمہ دار، وہ زمین میں ایک بیج بوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک بیج بوتا ہے. اللہ اس سے 7 بالیاں اگاتے ہیں، 7 سٹے. پھر ہر سٹے پر ایک 100 دانہ اللہ اگاتے ہیں. یعنی اس نے ایک بیج بویا ہے زمین میں، لیکن اللہ نے کتنے دانے اگائے ہیں؟ 700. یہ مثال دے کے اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ تم میرے راستے میں ایک خرچ کرو گے، میں تمہیں 700 گنا زیادہ عطا کروں گا. ہاں جی، وہ گلہ آ گیا باہر، وہ گلہ باہر آ گیا. آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ 700 گنا آپ کو عطا کرے گا. یہ تیسرے سپارے میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم جاری کیا. اور ساتھ فرمایا سود نہیں کھانا، سود کا نظام نہیں کھانا، سود کا مال نہیں کھانا. جو سود کھائے گا فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرے گا.
اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرے گا۔ اور اسی سپارے کے آخر میں اللہ نے عالم ارواح کا ذکر کیا، جب اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، پھر ان سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا۔ اللہ نے سارے انبیاء کو عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ جب میرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ جائیں، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، آپ کی نبوت چل رہی ہو، آپ کی نبوت والے دور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، پھر آپ کی نبوت نہیں چلے گی۔ آپ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اپنی نبوت کو چھوڑ کر عمل کرنا ہے، یہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی موت کا ذکر کیا، اس سپارے کے آخر میں اللہ نے کافروں کی موت کا ذکر کیا، فرمایا اگر کوئی کافر جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ پوری زمین جتنا سونا، پوری، آج کافر نا یہ بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کافروں کے لیے۔ فرمایا پوری زمین جتنا سونا کوئی کافر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، کوئی نیک کام کرتے، کوئی کافر پوری زمین جتنا سونا بھی خرچ کر دے، فرمایا پھر بھی اس کی کوئی بخشش، کوئی معافی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابو جہل نے بیت اللہ پر پیسہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات اسی پارے میں بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔